بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ وہ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب مقررہ سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان سے حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشبو پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جن کے ساتھ بھس ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول۔ اے جن و انس، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اسی نے انسان کو ٹھکیرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وہی دونوں مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور جہاز بھی اسی کے ہیں، اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں چلتے ہیں اور پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے رب کی ذات جو صاحب جلال کرم ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ جتنے آسمانوں اور زمین میں لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، اور وہ ہر دن ایک کام میں مصروف ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اے دونوں جماعتوں، ہم آن قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے کہ ہی کے نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تم پر آگ کے شعلے صاف اور دھواں ملے چھوڑ دیا جائے گا، تو تم بدلہ پھر نہ لے سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَيُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کی پرسش کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور نہ کسی جن سے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعرف المجرمون بسیمہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔
گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہی ہے وہ جہنم جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے پانی گرم کے درمیان گھومتے پھریں گے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟